بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ریزرویشن پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ دستور میں 2019 کو 103 یعنی 103 سمجھیے کہ تبدیلی لائی گئی، کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا گیا، اور اس چینج کرنے کے بعد 10% ریزرویشن اعلیٰ ذات کے لیے مختص کیا گیا۔ اعلیٰ ذات نہیں کہا گیا، مگر اس میں جو سمجھیے کہ آمدنی بتلائی گئی وہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ 8 لاکھ سالانہ آمدنی رکھنے والوں کو 10% ریزرویشن ملے گا۔ اور سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ گیا، سپریم کورٹ کے 5 ججز کی بینچ میں 3-2 سے اس فیصلے کو انڈورس کیا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس ریزرویشن کو انڈورس کرتے ہوئے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ اس پر کوئی سروے کیا گیا کیا، آپ اس کو بنیاد کیسے بنائیں گے، کون سے طبقات کو ریزرویشن دیا جائے گا، اور کس طرح سمجھیے کہ آپ یہ ریزرویشن دیں گے، جبکہ ریزرویشن کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ پہلے باضابطہ سروے کیا جاتا ہے، سروے رپورٹ آتی ہے، حکومت اس سروے رپورٹ کا جائزہ لیتی ہے، کیبنٹ ڈسکشن ہوتا ہے، کیبنٹ اس کو فائنل کرتی ہے، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ اسمبلی یا پارلیمنٹ، اگر سمجھیے کہ سینٹرل گورنمنٹ دے رہی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھیے کہ جو بل تھا ڈائریکٹ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائی، جو 103ویں تبدیلی تھی، 103 بار سمجھیے کانسٹیٹیوشن کو امائنڈ کیا گیا ہے، تو اس کے تحت 2019 میں آپ نے یہ 10% ریزرویشن دیا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ 8 لاکھ روپے سمجھیے کہ آپ کٹ آف رکھے ہیں کہ 8 لاکھ کی آمدنی اگر کسی کو ہے تو وہ سمجھیے کہ ای وی ایس یعنی اکنامیکل ویکر سیکشن میں آتا ہے، جبکہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی، او بی سی اور پھر جہاں مسلمانوں کو ریزرویشن ہے مسلم کا اگر آپ دیکھیں گے تو 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ سمجھیے کہ رکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر کریمی لیئر کی بات کی گئی، اور کریمی لیئر میں بھی اس کمیونٹی کے کئی طبقات کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں 8 لاکھ کا آدمی غریب مانا جا رہا ہے وداؤٹ اینی سروے، سمجھیے کہ یہ دیا گیا ہے۔ اس پر یقینی طور پر بہت بڑا ڈیبیٹ ہوگا کنٹری میں، اور سمجھیے کہ جو او بی سیز ہیں وہ او بی سیز اور ایس سیز خاموش نہیں بیٹھیں گے، یقینی طور پر ایک بڑا موومنٹ اس کا میرا اپنا سمجھیے کہ گمان ہے کہ کھڑے ہوگا۔ اب میں جو بنیادی بات سمجھیے کہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غربت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، ملک کی جو اکنامیکل کنڈیشن ہے، ملک میں اکانومی کا سمجھیے کہ جو طریقہ ہے، ملک میں ملینرز تو بن رہے ہیں، لوگ ملینرز کی لسٹ ملک میں زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اسی تیزی سے تیز رفتار سے غربت کی سطح بھی نیچے آ رہی ہے، یعنی غربت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور طریقہ یہ ہے ڈیولپمنٹ کا کہ نیچے کی سطح سے سمجھیے کہ صاحب اوپر اکانومی کو لے جایا جاتا ہے، لیکن یہاں امیر امیر بن رہا ہے، غریب مزید غریب بن رہا ہے۔ غربت ملک میں آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، بھوک سب سے بڑا مسئلہ ہے، بدحالی سب سے بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح خیر میں نیشنل پراسپیکٹس میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہماری ریاست تلنگانہ کے سمجھیے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب نے انتخابات سے پہلے یعنی 2014 سے پہلے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن صرف چند دن میں دے دیا جائے گا،
12% ریزرویشن کی بات انہوں نے کہی تھی. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ 12% ریزرویشن یہ ملنا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کی ایک سمجھیے کہ بائنڈنگ تھی. وہ بائنڈنگ اندرا سہانی کیس جس کو کہا جاتا ہے کہ ناٹ مور دین 50%، ناٹ ایکسیڈ آف دی 50%، کوئی اسٹیٹ 50% سے زیادہ ریزرویشن کی سمجھیے کہ بارڈر کو کراس نہیں کر سکتا ہے. تب ہمارے پاس 49.5% آلریڈی ریزرویشن سمجھیے کہ تھا، تو 50% سے زیادہ کراس کرنا مشکل تھا. مگر پھر بھی سمجھیے کہ ایس ٹیز کو جو 6% ریزرویشن ملتا تھا ان کو کہا گیا 10% ریزرویشن دیں گے. مسلمانوں کو سمجھیے کہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو 4% ملتا ہے تو میں 12% کر دوں گا، یعنی 8% اور اس میں اضافہ کر دوں گا. اب الٹیمیٹلی مسلمان تو خوش ہو جائیں گے، لیکن ہم کو یہ معلوم تھا کہ ریزرویشن ملنے والا نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، یہ آئی واش ہے. لیکن اب سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد، سپریم کورٹ کے 5 ججز کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد جو اہم بات سامنے آئی، حالانکہ پورا فیصلہ پہ بہت بڑا ڈسکشن ہو سکتا ہے، ملک کے ایس ٹیز ایس سیز کا ریزرویشن کیسے ڈسٹرب ہوگا، او بی سیز کا ریزرویشن کا مسئلہ کیا ہوگا، اور پھر یہ جو بیریئر 50% کا تھا وہ بیریئر سمجھیے کہ ٹوٹا ہے، تو ملک میں سمجھیے کہ ریزرویشن کے لیے کہاں کہاں کیسے کیسے آواز اٹھیں گی. تو اب ریزرویشن کے لیے ہر طبقہ جاٹ بھی سمجھیے کہ ریزرویشن کے لیے آواز اٹھائے گا، گجر بھی ریزرویشن کے لیے آواز اٹھائے گا، اور سمجھیے کہ کاپو اور ویلماس کماس یہ سب ریزرویشن کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور یہ سب ریزرویشن کے مزے بھی سمجھیے کہ لوٹیں گے. اور اس میں جو 10% ہے وہ 10% میں کیسے فکسیشن کیا جاتا ہے وہ کوئی کلیئرٹی ابھی نہیں آئی ہے، لہذا اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گا. لیکن اصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سدھیر کمیشن کی رپورٹ تلنگانہ گورنمنٹ کے سامنے ہے، اور تلنگانہ گورنمنٹ ہی نے سدھیر کمیشن کو قائم کیا تھا. تو سدھیر کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے، وہ سدھیر کمیشن کی فائنڈنگ میں مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن، مسلمانوں کی ہیلتھ پوزیشن، مسلمانوں کی ایجوکیشنل پوزیشن، اور مسلمانوں کا سوشل اسٹیٹس کے مراد میری سمجھیے کہ صاحب سماجی برتری کی بات نہیں، میں اکنامیکل کنڈیشن میں ہی سوشل اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ساری پوزیشن ہیں، یہ پوزیشن سدھیر کمیشن نے اپنی فائنڈنگ میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھی، اور اس سدھیر کمیشن کی فائنڈنگ میں یہ بات بہت واضح آئی ہے کہ ایس ٹی ایس سی بی سی او بی سی سے زیادہ سمجھیے کہ غربت اور افلاس کا شکار تلنگانہ کے مسلمان ہیں. کچھ کریمی لیئرز کو مت دیکھیے. ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ بھائی مسلمان کا غریب ہے، مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، اس ایشو پر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو کچھ کریمی لیئرز کو مت دیکھیے آپ، لیکن جو سدھیر کمیشن کی فائنڈنگ ہے، اس فائنڈنگ کے مطابق سب سے پہلے ریزرویشن کے حقدار مسلمان بنتے ہیں. اور چندر شیکھر راؤ صاحب نے ایس ٹیز کو جو 6% ریزرویشن تھا اس کو ابھی 10% ریزرویشن کر دیا ہے، اور 10% ریزرویشن کیا، ہم اس کی ٹھیک ہے مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ایس ٹیز کو ملنا چاہیے، وہ بھی سمجھے کہ حقدار ہیں. لیکن مسلمانوں کے ریزرویشن کو بھی انہینس کیا جا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کے ریزرویشن کو انہینس نہیں کیا گیا، اور یہ 10% جو کیا گیا، یہ 10% سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے پہلے کیا گیا ہے. یعنی جو بیریئر 50% کا بیریئر تھا، 50% کی جو سمجھیے کہ صاحب ایک ڈیڈ لائن تھی کہ صاحب آپ ناٹ ایکسیڈ ٹو 50% ریزرویشن ایٹ اینی اسٹیٹ آف دی سمجھیے کہ انڈین یونین، وہ سمجھیے کہ صاحب اس کے رہتے ہوئے یہ 6% ریزرویشن ایس ٹیز کو دیا گیا. اب سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اندرا سہانی کیس کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، ریزرویشن تو اوپن گراؤنڈ میں آ گیا ہے. اب جب ریزرویشن اوپن گراؤنڈ میں آ گیا، جن اسٹیٹس میں 50% تھا، اب یہ 10% جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 8 لاکھ سمجھیے کہ 8 لاکھ کے اوپر کریمی لیئر گنا جائے گا. 8 لاکھ سالانہ جو کماتا ہے
اس کو سمجھیے کہ غریب اور مفلس سمجھا گیا. اگر 8 لاکھ سالانہ مسلمانوں کی آمدنی ہو، اگر 8 لاکھ سالانہ ایس سی اور سمجھیے کہ بی سیز کی آمدنی ہو، تو وہ سمجھیے کہ ریزرویشن کے کوٹے میں نہیں آتے، وہ تو کریمی لیئر میں چلے جاتے. عجیب مذاق برحال ہوا ہے اس فیصلے سے. لیکن یہ 50% سے اب 60% کا ریزرویشن ہو گیا. تو یعنی یہ کہ ریزرویشن کا جو 50% کے ناٹ ایکسیڈ والا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہونے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب چندر شیکھر صاحب جو سمجھیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ پرستی اور آر ایس ایس کی فرقہ پرستی سے لڑائی لڑ رہے ہیں، ملک کے سیکولر فیبرک کو باقی رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں اور سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، تمام کے ساتھ ایکویلٹی اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی کم از کم یہ جو ناٹ ایکسیڈ 50% کا جو بیریئر تھا وہ ٹوٹنے کے بعد چندر شیکھر صاحب اعلان کریں گے کہ مسلمانوں کے ریزرویشن کو انہانس کیا گیا. کم از کم سمجھیے کہ 12% نہیں تو 10% تو کر دیا جائے، 6% اور انہانس کر دیں. انہانس آف دی ریزرویشن، میں ٹوٹل ریزرویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. آلریڈی 4% ریزرویشن تو مل رہا ہے. اکنامیکل اور ایجوکیشن سمجھیے کہ فیلڈ میں ہم کو یہ ریزرویشن حاصل ہے. اب وہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں انشاءاللہ بہرحال سمجھیے کہ ہم جیتیں گے، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا اس کے بعد سمجھیے کہ ہم کو بڑی امید اس سے بن گئی ہے. تو یہ ہے کہ آپ مزید 6% انہانس کر دیتے تو مسلمانوں کو 10% ریزرویشن مل جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سدھیر کمیشن کی فائنڈنگ کے بعد بھی آپ سمجھیے کہ اتنے دن ہو گئے یہ ورڈکٹ آنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کے ریزرویشن کے انہانس کا کوئی اعلان نہیں کیا، جبکہ ایسٹیز کا تو جیو بھی نکل گیا. بڑی تیزی سے سرعت سے کارروائی ہوئی، لیکن مسلمان تو سمجھیے کہ ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی الائی پارٹی جو ہے وہ تو آپ کے جیب میں ہے اور آپ کا بیڑا غرق کر دے گی وہ الائی پارٹی کے ساتھ اگر آپ اسی طرح عشق فرمائیں گے، کیونکہ مسلمان آپ سے ناراض ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ منوگوڑ میں مسلمان آپ کا ساتھ دیے، تو مسلمان اس وجہ سے ساتھ دیے کہ بہرحال وہاں پر ایک چیلنج تھا بی جے پی کو ہرانے کا، وہ چیلنج آپ نے بھی ایکسپٹ کیا تھا. تو وہ جو جیت ہے منوگوڑ کی، جو جیت ہے وہ جیت سمجھیے کہ مسلم اور کمیونسٹ ووٹ کی بنیاد پر ہے. مسلم اور کمیونسٹ ووٹ نہیں آتے تو پھر آپ سمجھیے کہ بی جے پی آ جاتی. تو یہ مسلمان اور کمیونسٹوں کی دین ہے جو وہ الیکشن جیتے ہیں، اور ہم بھی پر امید تھے. ہم بھی سمجھیے کہ صاحب وہ کر رہے تھے کہ بھئی کسی طرح سے بی جے پی یہاں پر ہار جائے، اور کیونکہ آپ ریس میں آگے تھے تو لہذا ٹی آر ایس جیت جائے. یہ ہماری تمنا، اور ہماری تمنا یہی ہے کہ ریاست تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کمزور ہو، بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار حاصل نہ ہو، یا پھر وہ اپوزیشن کے اسٹیٹس میں بھی سمجھیے کہ اپوزیشن کے مقام پر بھی نہ آئے، اپوزیشن کوئی اور دوسری پارٹی بنے. یہ ہماری تمنا ہے. لیکن آپ ایسا لگتا ہے کہ ایک فیئر میں ہے کہ میں مسلمانوں کو خوش دوں گا تو پھر سمجھیے کہ کمیونل فلیئر اپ ہوگا، جبکہ چندر شیکھر راؤ صاحب آپ کی حکومت 104 ایم ایل ایز کے ساتھ چلتی، 119 میں سے 104 آپ کے، پھر اس کے ساتھ 7 مسخرے بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو سمجھیے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جو چاہے وہ فیصلہ آسانی سے لے سکتے. لیکن کیا آپ میں فرقہ پرستی سے لڑنے کی بات کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن عملی زمین پر اقدامات کرنے کا حوصلہ سمجھیے کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس سے سمجھیے نکل گیا ہے. مسلم اداروں کو دیکھیں تو مسلم ادارے یتیم خانے بنے ہوئے، حتیٰ کہ ابھی 9 نومبر کو عالمی یوم اردو منایا گیا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی سمجھیے کہ صاحب پیدائش کے موقع پر عالمی یوم اردو منایا گیا، اور ساری دنیا نے منایا، سارے اسٹیٹس میں منایا گیا عالمی اردو. خود ہمارے پاس اردو یونیورسٹی میں بھی پروگرام ہوا. لیکن اردو اکیڈمی کو اگر ہم دیکھیں گے تو اردو اکیڈمی کا چیئرمین ہی غائب ہے. اس کو معلوم بھی نہیں کہ اردو ڈے ہے آج. فائنانس کارپوریشن بھی اسی طرح یتیم خانہ بنا ہوا ہے، اردو اکیڈمی یتیم خانہ بنی ہوئی ہے. اور وقف بورڈ تو اللہ ماشاءاللہ وقف بورڈ کیسے چل رہا ہے اس کی تعریف کیا کروں میں.
روزانہ ایک سمجھیے واقعہ آتا ہے کہ وقف کی زمین فلاں جگہ قبضہ کر لی گئی، وقف کی قبرستانوں کو فلاں جگہ خبروں کو توڑ کر سمجھیے کہ قبضے کیے جا رہے ہیں، تو وقف بورڈ تو بے یار و مددگار ہے۔ فائنانس کمیشن، اردو اکیڈمی، وقف بورڈ، پھر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، مائنارٹی کمیشن تو ہے ہی نہیں۔ مائنارٹی کمیشن ختم ہو گیا تو اس کو ریپ کر کے رکھ دیا گیا، ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جو مائنارٹی انسٹیٹیوشنز ہے اس میں کوئی پرماننٹ آفیسرز بھی نہیں ہے۔ وقف بورڈ سمجھے سی اے اس کو ہنٹنگ کر رہا ہے، کوئی پرماننٹ سی او سمجھے کہ وقف بورڈ کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ پوزیشن مسلمانوں کی، اور ریاست میں مسلمان 14% ہے۔ 14% کے تعلق سے رپورٹ آپ کے ہاتھ میں، سدھیر کمیشن کی رپورٹ ذرا پھر ری چیک کر لیجیے آپ کہ مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے۔ اچھا، 8 سال میں اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی معاشی، سماجی اور تعلیمی پسماندگی جو ہے اس کو دیکھ لیجیے آپ، یا پھر آپ کوئی وائٹ پیپر دیجیے، وائٹ پیپر میں سوائے ریزیڈنشیل اسکول کے کچھ اور نہیں ہے معاشی اور تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کے لیے۔ تو آپ ایک طرف فرقہ پرستی سے لڑ رہے ہیں، سیکولر فیبرک کی بات کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم، لیکن دوسری طرف جو قوم کو بھارتیہ جنتا پارٹی آر ایس ایس ٹارگٹ کر رہی ہے مسلمان کو، ان مسلمانوں کو آپ پوچھ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ جو سمجھیے کہ صاحب انڈکٹ کیے جا رہے ہیں، وائس چانسلرز انڈکٹ کیے گئے 10، ایک مسلمان اس قابل آپ کی نظر میں نہیں تھا۔ پبلک سروس کمیشن بنایا گیا، پبلک سروس کمیشن کا یہ طریقہ کار رہا کہ ایک مسلمان ممبر پبلک سروس کمیشن میں رہا، لیکن پبلک سروس کمیشن میں بھی مسلمان کو نہیں لیا گیا۔ پارلیمنٹ میں کوئی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے، نہ لوک سبھا میں ہے نہ راجیہ سبھا میں۔ مسلمان کی نمائندگی نل ہے پارلیمنٹ میں، مسلمانوں کی نمائندگی وائس چانسلرز میں نل ہے، مسلمانوں کی نمائندگی پبلک سروس کمیشن میں نل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر خود ریاست میں اسمبلی میں اگر دیکھیں تو صرف ایک مسلمان آیا ہے جیت کے آپ کا، جبکہ مسلمان جیت کر آتے تھے اضلاعوں سے۔ آپ جب 2014 کو الیکشن کو جا رہے تھے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ مسلمان اضلاعوں سے نہیں جیت سکتے، ہم کارپوریشن میں ان کو سمجھے کہ کونسل میں ان کو بھیجائیں گے۔ کتنے مسلمانوں کو کونسل میں بھیجایا آپ نے؟ کتنے مسلمانوں کو؟ فرید صاحب ہٹے اس کے بعد کوئی سمجھے کہ ممبر نہیں آیا، سلیم صاحب ہٹے اس کے بعد کوئی مسلم ممبر نہیں آیا۔ کتنے مسلمانوں کو انڈکٹ کیے؟ ہیرا پھیری کے 2 ہی مسلمان ہیں، ایک سمجھیے کہ آپ کا امام زامین شیر، دوسرا سمجھیے کہ سدی پیٹ کا شیر، 2 ہی 6، اور یہ دونوں ناکارہ، دونوں مسلم کمیونٹی میں دونوں بھی صفر نظر آتے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کی مسلم کمیونٹی میں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے ایم ایل سی بنایا، آپ نے پولیٹیکل کتنا مسلمانوں کو بلند کیا ان 8 سال میں، آپ خود دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب سوشل فیبرک کے تحت چلنا چاہیے، سیکولر فیبرک مضبوط ہونا چاہیے، سوشل فیبرک، یہ کہاں سوشل فیبرک چلا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو پولیٹیکلی دفن کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کتنے سمجھیے کہ صاحب کاٹیج انڈسٹریز مسلمانوں کے لیے آپ نے کھولے، کتنے عورتیں بے روزگار ہیں مسلمانوں کی، کتنے بینکس مسلمانوں کو لون دیے ہیں، کتنے سمجھیے کہ غریب عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع آپ پیدا کریں۔ آپ بتائیے ان 8 سالوں میں کیا ہوا؟ اگر ہم ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے جرات کے ساتھ ایس ٹیز کو 6% ریزرویشن دیا ہے، تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو کیوں نہیں دیا؟ جب اسمبلی میں بل آیا تھا سینٹرل کو بھیجنے کے لیے تو آپ نے ایس ٹیز اور مسلمان دونوں کو کلب کیا تھا، دونوں کے بل پیش ہوئے تھے، لیکن آپ نے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں بی جے پی کو گالی دے رہا ہوں، مودی صاحب کو گالی دے رہا ہوں، امت شاہ کو گالی دے رہا ہوں، اور میں ان سے لڑائی لڑ رہا ہوں، مسلمان خوش ہو جائیں گے، میرے کو ووٹ ڈال دیں گے۔ ایسی غلط فہمی میں مت رہیے۔ خود مجلس بھی اب اس طرح سے ووٹ نہیں لے سکتی، اس کے لیے بھی بہت دشواریاں رہیں گے الیکشن میں۔ اور یقیناً سمجھیے کہ سیکولر اور سوشل فیبرک مضبوط ہونا چاہیے اسٹیٹ کا، یہ اسٹیٹ کمیونلزم سے پاک ہونا چاہیے،
محبتیں آپس میں ہونی چاہیے، لیکن آپ جن کو لے کر چل رہے ہیں وہ پوری کمیونٹی کا نقصان کر رہے ہیں، اور پوری کمیونٹی کو یہ احساس ہے، کمیونٹی کو احساس ہے کہ آپ جس کو الائی بنا کر چل رہے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے اور سمجھے پالیسیز پر آپ چل رہے ہیں، مسلمانوں کو غصہ ہے کہ مسلمان سمجھے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ان کے الائی ہمارا نقصان کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی سمجھیے کہ ہمارے کو وہ نہیں دے رہی ہے جو ہمارے کو ضرورت ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا اعلان کریں گے، جس طرح ایس ٹی کو آپ نے اعلان کیا اسی طرح مسلمانوں کے ریزرویشن کا اعلان کریں گے، اور اب سمجھیے کہ 50% کا جو بیریئر تھا وہ 50% کا بیریئر ٹوٹ چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اب آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، چیلنج ہوتا ہے تو بڑے وکلا کو رکھیے، اس سے لڑائی لڑی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد ریزرویشن کا اعلان کریں گے، اور اگر واقعی آپ سمجھیے کہ سیکولرزم کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ میں اور کنٹری میں، اور سمجھیے کہ مسلمانوں کو ان کا جائز حق دینا چاہتے ہیں، ہر قوم کا جائز حق اگر آپ دینا چاہتے ہیں، میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب اسلامک سینٹر کہاں گیا، سمجھیے کہ رباط کہاں گئی اجمیر شریف میں، پھر سمجھیے درگاہ آپ کے کا کیا ہوا، یہ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی، یہ سب باتیں میں ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ریزرویشن کی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ریزرویشن دیجئے، تو پھر آپ کا آنے والا سمجھیے کہ تھرڈ ٹرم بھی آپ کا رہے گا۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر سمجھیے کہ آپ کے لیے بہت دشواری ہوگی، بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، 14% ووٹ آپ کا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابھی بھی مسلمان آپ سے ناراض ہے، مسلمان کوئی خوش نہیں ہے، اس خوش فہمی کا شکار آپ نہ رہیں، آپ زمین کا جائزہ لیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا آپ کے الائی سے کتنا خوش ہے، آپ سے کتنا خوش ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ سمجھیے کہ صاحب 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کا ہے اس کو آپ 6% انہانس کر کے 10% ریزرویشن دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم کو سمجھے اسٹریٹجی بنانا پڑے گا کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔